هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن سبع سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات فسواهن مشکل لفظ ہے پھر صحیح سے پڑھیں پھر سے ثم استوى إلى السماء فسواهن ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سماوات نہیں سماوات ما اور وا ایک جتنا پڑھیں گے ٹھیک ہے سماوات ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات سبع اس کو سبعہ لمبا نہیں کریں گے ٹھیک ہے کیونکہ عین پہ صرف زبر ہے نا زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کرتے سبعہ مارک کر لیں
وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ عَلِيمٌ شَيْءٍ علیم علیم. دیکھیں شیئن حمزہ ہے پہلے، پھر اس کے اگلا حرف کیا ہے؟ علیم عین. تو ان کو مکس اپ نہیں کرنا، شیئن علیم نہیں پڑھنا، شیئن علیم. آرام آرام سے پڑھیں گے تو صحیح پڑھا جائے گا. اس کو مارک کر لیں بے شک. ہوا وہی ہے الذی جس نے خلق پیدا کیا لکم تمہارے لیے ما جو فی الارض زمین میں ہے جمیعاً سب کا سب ثم پھر استوا وہ متوجہ ہوا الی طرف السماء آسمان کے فسواہن پس اس نے درست کر کے بنا دیا انہیں سبع سات سماوات آسمان وہوا اور وہ بکل ہر شیئن چیز کا علیم خوب علم رکھنے والا ہے. هو الذی وہ اللہ وہ ذات ہے خلق جس نے پیدا کیا، پیچھے بھی پڑھا خلق خلقکم، تو یہاں خلق لکم ہے. اب دیکھیں خلقکم کا کیا معنی تھا؟ پیدا کیا تم کو، اور خلق لکم ایک حرف کے اضافے سے پیدا کیا تمہارے لیے. ما فی الارض جو زمین میں ہے جمیعاً، جمیعاً کس سے ہے؟ جمع سے، سارے کا سارا، سارا کچھ. ثم پھر استوا، استوا کا روٹ ہے سین واو یہ. استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، سین واو یہ اس کا روٹ ہے، اور استوا کا لفظی معنی ہوتا ہے سیدھا کھڑا ہونا، اسٹریٹ کھڑا ہونا. ٹھیک ہے، یہ لفظی معنی ہے. لیکن اگر اس کے بعد الا پریپوزیشن آ جائے تو معنی ہوتا ہے توجہ کرنا، کھڑا ہونا نہیں بلکہ توجہ کرنا. ثم استوا پھر اس نے توجہ کی، ارادہ کیا، الی السماء آسمان کی طرف، زمین بنائی پھر آسمان کی طرف توجہ فرمائی. فسواہن پھر درست بنا دیا ان کو. سوا کا روٹ بھی یہی ہے، جو استوا کا ہے وہی روٹ اس کا ہے، سین واو یہ. اور یہ لفظ مساوات سے ہے نا، برابر کرنا. پیچھے بھی ایک لفظ اس سے ملتا جلتا پڑا ہے، سواؤن، برابر. برابر کس کو کہتے؟ ایکول کرنا، ایک جیسا، درست کرنا، ہموار کرنا. اب دیکھیں نا، اگر سائڈ سے درست کرنا ہو تو اور طرح کیا جاتا ہے، اگر اوپر سے درست کرنا ہو تو کیسے کرتے ہیں؟ اس کو ہموار کرتے کہ اوپر نیچے نہ ہو بلکہ کیا ہو، اسموتھ ہو، ہموار ہو. یہ بھی سیدھا کرنا ہے. کسی چیز کو اس کی اصل حالت پہ لانا، یہ بھی سیدھا کرنا ہے. اگر میں آپ سے کہوں کہ آپ اپنی کتاب سیدھی کر لیں، اور اگر آپ سے کہوں کتاب اور کاپی کو برابر کر لیں، تو اس میں بدلتی جائے گی نا ترتیب، یا تھوڑا تھوڑا معنی بدلتا جائے گا. تو بنیادی طور پر اس کے اندر معنی یہ بنتا ہے کہ کسی چیز کو اس طرح بنانا کہ اس کی ساری ضرورتوں کا بھی خیال رکھا جائے. کسی چیز کو اس طرح بنایا جائے کہ اس کی ساری ضرورتیں بھی پوری ہو جائیں. مثلا آپ دیکھیں کہ جب ایک بلڈنگ بنائی جاتی ہے تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ اس کا نقشہ بنتا ہے، پھر اس کا اسٹرکچر بنتا ہے نا. جب تعمیر شروع ہوتی تو کیا اسٹرکچر بن جانے سے بلڈنگ بن جاتی؟ اسٹرکچر کھڑا کر دیں، بن گئی بلڈنگ. کیا کرنا پڑتا ہے اس کے بعد؟ فنیشنگ کریں گے نا. تو یہ جو فنیشنگ کرنا ہے نا،
اس کے لیے سواہن ہے. ٹھیک ہے، کیونکہ آسمان تو پہلے ہی بن گیا تھا. یعنی سواہن کا لفظ جو ہے یہ نئی کریشن کے لیے نہیں ہے، کیونکہ آسمان اور زمین دونوں کیا تھے، پہلے باہم جڑے ہوئے تھے. ففتقناہما، ان کو ہم نے الگ کر دیا. ٹھیک ہے، الگ ہو گئے. زمین کے اندر ساری نعمتیں ڈالی جو ڈالنی تھی، اس کے بعد آسمان کی طرف متوجہ ہوا اور اس کو 7 آسمان درست طریقے سے پورا اس طرح بنایا کہ جو اس کے اندر ساری چیزیں ڈالنی تھی وہ سب کچھ خوبصورت طریقے سے بنا دی، پوری بنا دی، اس کی ساری ضروریات پوری کر دی. اب آپ دیکھیے کہ آپ لوگوں نے جہاں تشریف لانا تھا یعنی زمین، اس میں اللہ تعالیٰ نے آپ کے لیے ساری چیزیں رکھی. خلق لکم ما فی الارض، ما فی الارض، فی الارض زمین کے اندر، جمیعاً سارے کا سارا. اب آپ دیکھیں جتنا کچھ زمین میں اللہ نے ڈالا اور رکھا، اس کے اندر خزانے ڈالے، اس کے اوپر رکھے، اس کی مٹی میں اتنے کچھ خزانے رکھے کہ انسان کے لیے طرح طرح کی خوراک صدیوں تک اگاتی چلی جائے. تو یہ سب کچھ کیا ہے؟ یا پھر یہ کتنا کچھ کھانے پینے کو، پھر اور بہت ساری ضروریات. تو یہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، انعام آپ کے لیے. خلق لکم، تمہارے لیے بنایا، ما فی الارض جمیعاً، کسی اور کا کچھ بھی بنایا ہوا نہیں، سارا اسی کا بنایا ہوا. ثم استوى الى السماء، پھر وہ آسمان کی طرف متوجہ ہوا. فسواہن، پھر ان کو درست بنا دیا. انسان کے لیے بھی قرآن پاک میں آتا نا، خلق فسوا، اللہ نے انسان کو پیدا کیا، پھر فسوا، پھر اس کو درست کیا. کیا مطلب ہے درست کیا؟ یعنی اس کی نوک پلک سنواری، یعنی کتنا میک اپ کیا ہمارے اوپر کے ہر چیز خوبصورت بنا دی. تو یہی معنی ہے فسوا، درست کر کے ساری ضروریات پوری کرنا، کہ آنکھ دیکھ سکے، کان سن سکے، زبان بول سکے، اور پھر ہمارا دل کام کر سکے، ہمارے سارے آرگنز جو ہیں پورے کے پورے یعنی فنکشنل ہو جائیں. یہ سب اسی نے کیا ہے. تو فسواہن، درست بنا دیا. اب اصل بات پتہ کیا کہ عربی اتنی جامع زبان ہے کہ ایک لفظ وہاں بولا جاتا ہے سوا. اب آپ کہانی لے کے بیٹھ جائیں پوری، کیا 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 سوا میں. تو اسی لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو سلیکٹ کیا ہے اپنے پیغام کے لیے. فسواہن 7 سماوات، 7 سماوات آسمان، وہوا اور وہ، بکل شیء ہر چیز کو، زمین کی ہو یا آسمان کی ہو. کل کا کیا معنی ہے؟ ساری، ہر چیز. علیم، خوب جاننے والا ہے، بہت اچھی طرح جاننے والا ہے. علیم جیسے رحیم، جیسے قدیر. اللہ تعالیٰ کی بہت سی صفات فعیل کے وزن پر آتی ہیں، رحیم، قدیر، علیم. اس میں مبالغہ پایا جاتا ہے بہت زیادہ. صرف جاننے والا نہیں ترجمہ کریں گے، اس کے لیے کیا ہوتا ہے؟ عالم. قرآن پاک میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کے علم کے لیے عموماً لفظ علیم استعمال ہو، بہت زیادہ جاننے والا، ہر چیز کو جاننے والا. بکل شیء علیم. ہمیں تو یہ نہیں پتا تھا ہمارے گھر میں کیا کیا رکھا ہوا ہے. گھر میں چیز رکھی تھی پھر اور اٹھا لاتے، پھر کہتے او ہو یہ تو پہلے بھی تھی. اللہ نے دنیا بنائی، زمین بنائی، سب کچھ اس میں ڈالا، اور ہر چیز کا اسے پتا ہے کہ کون سی چیز کہاں ہے، کیا کر رہی ہے. آسمان بنایا، اس میں جو کچھ بنا سب پتا ہے کون سی چیز کہاں ہے. یہی اللہ کی قدرت ہے. تو اس اللہ نے جو کلام بھیجا وہ کوئی معمولی کلام ہے؟ تم سمجھتے ایسے ہی ہے کہ تم اس پہ ہنسو یا اس کا مذاق اڑاؤ یا کہو کہ اس کے اندر مکھی کی بات کیوں ہے، دیمک کی بات کیوں ہے، مکڑی کی بات کیوں ہے، مثالیں کیوں ہیں. یہ شوشے مت اڑاؤ اور اللہ کے کلام پر غور فرماؤ. اور تم اس کا انکار کرتے ہو. کیسے انکار کرتے ہو؟ وہ تو وہ ہے، هو الذی خلق لکم ما فی الارض جميعا، وہی تو ہے وہ جس نے تمہارے لیے وہ سب کچھ بنایا جو زمین میں ہے.
زمین میں جو کچھ بھی پایا جاتا ہے وہ سب اس نے بنایا ہے اور تمہارے لیے بنایا ہے. اب سوچئے کہ کتنی خوبصورت بات ہے کہ تمہارے لیے بنایا ہے سب کچھ. آپ ذرا باہر آج نکلیے اور جو کچھ آپ کو نظر آتا ہے اس سب کو دیکھ کر سوچئے کہ یہ اللہ نے میرے لیے بنایا ہے. یہ درخت میرے لیے بنائے, یہ پھل میرے لیے بنائے, یہ پانی میرے لیے بنایا. کتنا کچھ دیا اس نے تمہیں, اس دینے والے کا انکار کرتے ہو؟ سب سے پہلے تو اس نے تمہیں زندگی دی, یہ وجود دیا, اور پھر اس کو قائم رکھنے کے لیے کھانے پینے کے لیے بے شمار چیزیں دی, پھر اس کا انکار. اور پھر نہ صرف یہ کہ زمین بنائی بلکہ اس کے ساتھ آسمان بھی بنایا, کیونکہ صرف زمین انسان کی زندگی اور ضروریات پوری کرنے کے لیے کافی نہیں. زمین کے ساتھ آسمان کا وجود ہے, پھر پیئر کا کانسیپٹ. زمین کے لیے آسمان کا وجود ضروری ہے. اور آسمان بھی کیسا بنایا؟ ثم استوى الى السماء فسواهن 7 سماوات, ایک نہیں 7 بنائے, اور ہر آسمان کی تمام ضرورتیں اس نے پوری کی. جو جو کچھ وہاں چاہیے تھا وہ سب بنایا, درست بنایا, پرفیکٹ بنایا. سواہن میں بہت سی چیزیں آ جاتی ہیں, یعنی ساری ضروریات بھی پوری کی, اسموتھ بھی بنایا, برابر بنایا, ہموار بنایا, پرفیکٹ بنایا. ہر وہ چیز جو چاہیے تھی وہاں وہ وہاں رکھی. اور پھر آسمان زمین کے ساتھ مل کر انسان کی ضروریات پوری کرنے کے لیے. زمین اگر ڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہی ہے نا, کہ ہم اس پر رہتے ہیں, چلتے ہیں, پھرتے ہیں, کھاتے ہیں, پیتے ہیں, تو آسمان انڈائریکٹلی ہمیں فائدہ دے رہا ہے. وہ کہتے ہیں کہ آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے. کیا معنی ہے اس بات کا؟ بارش ہوتی ہے تو زمین پھل پھول اگاتی ہے, آسمان روتا ہے تو زمین ہنستی ہے. یعنی زمین کے اوپر سب کچھ اگتا ہے. تو آسمان کے بغیر زمین کا وجود ادھورا ہے. سورج نکلتا ہے تو پانی سمندر سے اٹھتا ہے نا, بادل بنتے ہیں تو بارش برستی. تو انسان اگر سوچے کہ اس کی خاطر اللہ نے کتنا بڑا نظام قائم کیا, زمین سے آسمان تک کتنی زبردست تدبیر اور پلاننگ کی. اسی لیے پچھلی آیات میں آپ نے پڑھا کہ وہ قدیر ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اور وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے, ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز کا اس کے پاس علم ہے, اسے سب معلوم ہے. یہ جو بات کی گئی ہے نا کہ وہ سب کچھ جانتا ہے, یعنی تخلیق کا ذکر کر کے آخر میں کیا فرمایا؟ سب کچھ جانتا ہے. کوئی بتائے گا آپ میں سے یہ کیوں کہا گیا وہ سب کچھ جانتا ہے؟ اس کا کیا فائدہ ہے اس بات کے معلوم ہونے کا؟ رب العالمین تو ہے, اس نے پیدا بھی کیا, اس نے سب کچھ دیا, ہمیں بنایا, اور سب کچھ اب جانتا بھی ہے. یعنی جس نے پیدا کیا, جس نے رزق دیا, جس کی طرف واپسی ہے, وہ ساری باتیں جانتا بھی ہے تمہاری. بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, ہر چیز کو جانتا ہے, ہر چیز اس کے علم میں. جیسے قرآن پاک میں آتا ہے نا, وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّا هُ, اسی کے پاس ہیں غیب کی کنجیاں جن کو اس کے سوا کوئی نہیں جانتا, یعنی اس کے خزانوں کی چابیاں کہاں ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ, وہ جانتا ہے خشکی پہ کیا ہے, سمندر میں کیا ہے. وَمَا تَسْقُطُ مِن وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا, کوئی پتا زمین پہ نہیں گرتا مگر وہ اس کو جانتا ہے. وَلَا حَبَّةٍ, نہ کوئی دانا یا بیج ایسا, فی ظلمات الارض, جو زمین کے اندھیروں میں ہے, ولا رطبن, نہ کوئی تر چیز, ولا یابسن, اور نہ کوئی خشک چیز, الا فی کتاب مبین, مگر ایک کھلی کتاب میں سب لکھا ہوا ہے. یہ اس کے علم کو آپ محسوس کر سکتے ہیں کہ وہ کتنا جانتا ہے. کیا جانتا ہے وہ؟ سب سے پہلی بات کیا کی گئی؟ وَعِندَهُ مَفَاتِحُ الْغَيْبِ,
غیب کی سب کنجیاں اس کے پاس ہیں. وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور وہ جانتا ہے جو کچھ خشکی پر ہے اور جو سمندر میں. سمندر کی مخلوق زمین سے بھی 3 گنا زیادہ ہے، اور ابھی تو انسان سمندر کی تہہ تک پہنچا ہی نہیں، تو وہاں کیا کچھ. لا يعلمها الا هو. اور پھر وما تسقط من ورقة، ایک پتا گرتا ہے يعلمها، اس کو پتہ چل جاتا ہے. پوری زمین پر کون سے درخت کا کون سا پتا کہاں گرا. اور ایک دفعہ نہیں گرتے پتے، ہر موسم میں گرتے ہیں، پھر نئے نکل آتے، پھر گرتے ہیں، پھر سب پتہ ہے اس کو. ولا رطب ولا یابس، کوئی تر چیز ہے یا خشک، سب جانتا ہے اس کو. الا یعلم من خلق وهو اللطیف الخبیر، وہی نہیں جانے گا جس نے پیدا کیا، جس کی یہ ساری تخلیق ہے، تو باریک بین ہے، خوب باخبر ہے. اس سے ہمیں کیا سبق لینا چاہیے کہ اگر وہ سب جانتا ہے تو پھر ہم کیا کریں، ہمارا معاملہ کیا ہونا چاہیے. جب وہ سب جانتا ہے، ایک ایک چیز کی خبر رکھتا ہے، تو پھر آپ دیکھیے کہ اس سے پہلے یہ کہا گیا نا ثم الیہ ترجعون، واپس وہاں جانا ہے، اور سب وہ جانتا ہے تو کوئی جھوٹ بول سکیں گے؟ انسانوں کے سامنے تو غلط بیانی اس لیے کر لیتے ہیں کہ ہم انہیں دھوکہ دے سکتے ہیں کہ ان کو کیا پتا ہم نے کیا کیا، ان کو بے وقوف بنا سکتے ہیں. اللہ کو کوئی دھوکہ نہیں دے سکتا. جو اللہ کو دھوکہ دینا چاہے وہ خود دھوکے میں ہے، حساب اس نے کرنا ہے. مالک یوم الدین بھی وہ خود ہے، اور اسی لیے خود ہے کہ وہ سب جانتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الم تر ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض، کیا تم نہیں جانتے کہ اللہ کو سب پتا ہے جو آسمانوں میں اور جو زمین میں. ما یکون من نجوا ثلاثہ الا هو رابعهم، 3 لوگ جب سرگوشی کر رہے ہوتے ہیں، چپکے چپکے باتیں کر رہے ہوتے، چوتھا وہ بیچ میں ہوتا ہے. ولا خمسۃ، اور نہ 5 الا هو سادسهم، مگر یہ کہ چھٹا وہ ہوتا ہے. ولا ادنا من ذالک، اور اس سے کم بھی ہو، ولا اکثر، اس سے زیادہ بھی ہو، الا هو معهم، مگر یہ کہ وہ انہی کے ساتھ ہوتا ہے. اینما کانوا، جہاں بھی چلے جائیں، سمندر میں چلے جائیں، پہاڑ میں چلے جائیں، آسمان پہ چلے جائیں، زمین میں چلے جائیں، کہیں چھپ کے کوئی بات کرنا چاہے وہ وہیں ہوتا ہے. ثم ينبئهم، پھر وہ انہیں بتائے گا بھی، بما عملوا، جو بھی انہوں نے کیا. کب؟ یوم القیامہ، قیامت کے دن. اسی لیے تو واپس لے کے جائے گا. ان اللہ بکل شیء علیم، بے شک اللہ ہر چیز کو جاننے والا ہے. علم سے ہی ابتدا کی اور علم سے ہی آیت کی انتہا کی. جیسا کہ قرآن پاک میں ایک اور جگہ پر آتا ہے وما تکون فی شأن، تم کسی بھی حال میں جو ہوتے ہو، وما تتلو منہ من قرآن، اور قرآن میں سے جو بھی پڑھتے ہو، جتنا بھی پڑھتے ہو، قرآن پڑھنے کی بات بھی. ولا تعملون من عمل، کوئی بھی کام جو تم کرتے ہو، الا کنا علیکم شہودا، ہم تم پر خود گواہ ہوتے ہیں، ہم تم پہ خود حاضر ہوتے ہیں. کیا کر رہے ہو تم؟ اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن کی محفلوں پر بھی اللہ کی نظر ہے، کون کس نیت سے بیٹھا ہوا ہے، اور کون قرآن پڑھتے پڑھتے اور کیا کر رہا ہے، کون کس دلچسپی میں ہے. اذ تفیدون فیہ وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الارض ولا في السماء، اور تیرے رب سے آسمان اور زمین میں ذرے کے برابر بھی کوئی چیز نہیں چھپ سکتی، ذرے جتنی بھی چیز نہیں چھپ سکتی. ولا اصغر من ذلك، ذرے سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی. اب آپ دیکھیں 1400 سال پہلے کہا گیا ذرے سے، ایٹم سے چھوٹی بھی نہیں چھپ سکتی، کیونکہ ایٹم کے اندر بھی الیکٹران اور پروٹون وغیرہ ہوتے ہیں، وہ اس سے بھی چھوٹے جس سے ذرہ بنتا ہے. پہلے تو کہا جاتا تھا نا ایٹم سب سے چھوٹی چیز ہے، تو اب ایٹم سے بھی چھوٹی چیز ہے، قرآن بتا رہا ہے، اللہ کو وہ بھی پتا ہے. ولا اکبر، اور نہ اس سے بڑی کوئی چیز، الا فی کتاب مبین، مگر سب ایک کھلی کتاب میں لکھا ہوا ہے. جو جس رب کا علم اتنا زیادہ ہے، اس سے کیا چھپا سکتے ہیں، کہاں چھپ کے جا سکتے ہیں، کون سا غلط کام کہیں چھپ کے کر سکتے ہیں.
کتاب مبین لوح محفوظ اس کا رجسٹر جس میں اس نے پورا ریکارڈ رکھا ہوا ہر چیز کا، مکمل انوینٹری، یہ اسٹاک رجسٹر. جیسے ایک ادارے یا بلڈنگ یا کسی آفس میں آپ کام کرتے ہیں تو اس کا ایک انوینٹری ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ جو کچھ بھی چھوٹی بڑی چیز ہے وہ ساری یہاں ریکارڈ کر دیں، لکھی ہوئی ہو، کوئی اندر آئے یا کوئی باہر نکلے وہ سب پتا ہو. تو اللہ تعالیٰ کو سب پتا ہے، سب کچھ لکھا ہوا بھی ہے. یعنی صرف یہ نہیں کہ وہ جانتا ہے، وہ جانتا تو ہے لیکن اس کی یہ ساری معلومات ریکارڈڈ بھی ہیں، لکھی ہوئی بھی سب موجود ہیں. پھر اسی طرح ایک اور جگہ پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تو جانتا ہے تم نہیں جانتے. فإنہ یعلم السر واخفی، وہ جانتا ہے جو چھپا ہوا ہے اور جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. سر راز کو کہتے ہیں نا، یعنی جو چھپا ہوا ہے، اخفا جو اس سے بھی زیادہ چھپا ہوا ہے. کچھ چیزیں ہوتی ہیں نا ہم ایک سے دوسری چھپا 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 کے رکھتے ہیں، تو وہ سب تہوں کے اندر سے بھی جانتا ہے کہ کون سی چیز کہاں چھپی ہوئی ہے. سرگوشیاں بھی سن لیتا ہے، دل کا حال بھی جانتا ہے. انسان کہتا ہے تعلم ما فی نفسی ولا اعلم ما فی نفسک، تو جانتا ہے جو میرے دل میں اور میں نہیں جانتا جو تیرے دل میں. اور جو ہم ظاہر کرتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے، اور جو ہم چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی وہ جانتا ہے. تو وہ جانا کہاں ہے؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور، آنکھوں کی خیانت بھی جانتا ہے. جو چیٹنگ کرتے ہیں نا لوگ امتحان میں ادھر ادھر دیکھ لیتے ہیں، وہ اس کو بھی جانتا ہے. اور جو دلوں میں بغض چھپا کے رکھتے ہیں وہ بھی جانتا ہے کہ کوئی اندر سے کیا ظاہر و باطن کے فرق کی جو ہم ہر وقت بات کرتے ہیں وہ بھی پتا ہے اس کو. وہ ایک عورت آئی تھی نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے شوہر کی شکایت لے کر، تو حضرت عائشہ اندر بیٹھی ہوئی تھی، وہ کہیں باہر آپ سے تکرار کر رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ نے آیت نازل کی قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ، اللہ نے سن لی اس عورت کی بات جو تم سے اپنے شوہر کے معاملے میں جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ سے شکوہ کر رہی تھی، شکایت کر رہی تھی اس کی، اللہ نے سن لی. حضرت عائشہ کہتی ہیں اللہ نے 7ویں آسمان پہ سن لی اور میں اندر بیٹھی نہیں سن پا رہی تھی. تو پھر ہم مخلوق کو سناتے ہیں جب وہ مر جائے، یا پھر وہ اس پر بھروسہ کرتے ہیں یا ان کو سنانا چاہتے، کیوں نہیں سناتے اس کو جو 7ویں آسمان پہ دل کی سرگوشیاں بھی جانتا ہے، ہمارے دل کے اندر بھی جو کوئی خیال اٹھتا ہے نا اس کو بھی وہ جانتا ہے. تو انہ بکل شیء علیم، یہ کوئی معمولی آیت نہیں ہے. یہ جو اختتام ہو رہا ہے اس رکوع کا کسی چھوٹی سی بات پہ نہیں ہو رہا، بہت اہم بات ہے. اور ہم سب سے زیادہ اسی کو بھولے ہوئے ہوتے ہیں. اللہ جانتا ہے، اللہ کو سب پتا ہے ہم کیا خیانت کر رہے ہیں، کہاں کسی کو دھوکہ دے رہے ہیں، کہاں کسی کے ساتھ فریب کر رہے ہیں، اس کو سب پتا ہے. ہم انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، یستخفون من الناس ولا یستخفون من اللہ، انسانوں سے چھپا سکتے ہیں، اللہ سے نہیں چھپا سکتے، کچھ بھی نہیں چھپا سکتے. تو جس بندے کا معاملہ اللہ سے درست ہو گیا اس کا سب کچھ ٹھیک ہو گیا، وہ بندوں کے ساتھ بھی مخلص ہو گیا. اور جو اللہ کے ساتھ مخلص نہیں وہ بندوں کے ساتھ. اسی لیے کیا کہا گیا تھا؟ اپنے ساتھ سچے ہوں، اللہ کے ساتھ سچے ہوں، اور بندوں کے ساتھ سچے ہوں. تو سب سے پہلے اللہ کے ساتھ سچا ہونے کی ضرورت ہے. جس کو یہ پتا چل گیا کہ وہ تو ہر جگہ جانتا ہے، اس لیے میں کہاں جھوٹ بولوں، کس کے ساتھ جھوٹ بولوں، جھوٹ بول کے کس کو میں راضی کروں، اس کو تو سب پتا ہے. تو کیا وہ نہ پکڑے گا؟ کوئی انسان نہ بھی پکڑ سکا، کوئی نہ سزا دے سکا، وہ نہیں پکڑے گا، اس کو تو سب پتا ہے کون کہاں چیٹ کر رہا ہے. لیکن کچھ لوگ ریئلائز ہی نہیں کرتے، اعتراف ہی نہیں کرتے. تو پھر آنکھوں پہ پردہ ہے نا کہ جن کو سچائی نظر نہیں آتی. تو بہرحال وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جاننے والا ہے، ہر چیز کا علم ہے اس کے پاس. ہمارا علم بہت لمیٹڈ ہے. وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، وہ ہر چیز کو جانتا ہے. یہ آپ دیکھیں گے کہ ایک لفظ بھی بے معنی کسی ایک جگہ پر نہیں آیا. یہاں یہ بھی تو کہا جا سکتا ہے کہ وَهُوَ الرَّزَّاقُ الْمَتِينُ یا کوئی اور صفت آ جاتی. علیم ہی پر بات کو مکمل کیا گیا ہے کہ وہ جانتا ہے، اس وجہ سے اس کے اس کلام میں، اس کی تخلیق میں، چاہے مچھر یا اس سے چھوٹی چیز ہو،
کوئی عیب نہیں، کوئی خرابی نہیں، کچھ بھی بیکار نہیں. تمہارا فرض کیا ہے؟ ایمان لے آؤ، مان جاؤ، سمعنا و اطعنا کہہ دو. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ پھر سے پڑھیں ذال کو نرمی سے اور للملائکتی حمزہ کو واضح کریں. پھر سے وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ للملائکتی إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ. دیکھیں جاعل، اس کو جا لمبا نہیں کریں گے. کیوں؟ مد نہیں لگی ہوئی اوپر. ٹھیک ہے، پھر سے پڑھیں انی فی الارض خلیفہ. پھر سے پڑھیں وَإِذْ خلیفہ. زیر کو اور باریک کریں. قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها أتجعل اور جی لام کی جو پیش ہے اس کو سرکل کریں اور یفسدو دال کی جو پیش ہے اور اس کو لمبا نہیں کھینچیں گے. أتجعلو نہیں پڑھیں گے أتجعلو. پھر سے قالو پھر سے قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء پھر سے پڑھیں ایک آواز میں. وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ. نون کے اوپر کیا ہے؟ پیش. اس پیش کو صحیح طرح سے ادا کریں اور لمبا نہیں کھینچیں. پھر سے لَكَ. وقف کیسے کریں گے؟ کاف کی زبر ادا کریں گے؟ نہیں. پھر سے پڑھیں وَنُقَدِّسُ
قال إني أعلم ما لا تعلمون. یہ قال ہے یا قالا؟ قالا کہیں گے تو اس کا ترجمہ فرق ہو جائے گا. ٹھیک ہے، پھر سے اب انی مد نظر آ رہی ہے، اس کو بھی کھینچے. پھر سے قال قال انی اعلم قال انی اعلم اعلم اعلم. پہلے حمزہ پھر عین، اس کو مارک کریں اور جب گھر جا کے پڑھیں گے تو اس کو آرام سے پڑھیں. پہلے حمزہ پھر عین، پریکٹس کر لیں. اعلم ما لا تعلمون. پھر سے قال دیکھیں زبر زیر پیش کو لمبا نہیں کھینچنا. ٹھیک ہے، قال قال. پھر سے پڑھیں قال قال انی اعلم ما لا تعلمون. تعلمون. وَإِذْ اور جب قَالَ فرمایا ربک آپ کے رب نے للملائکتی فرشتوں سے انی بے شک میں جاعل بنانے والا ہوں فی الارض زمین میں خلیفتن ایک خلیفہ. قالو انہوں نے کہا اتجعل کیا تو بنائے گا فیہا اس میں من اس کو جو یفسد فساد کرے گا فیہا اس میں ویسفک اور وہ بہائے گا الدماء خون ونحن اور ہم نسبح ہم تسبیح کرتے ہیں بحمدک ساتھ تیری تعریف کے ونقدس اور ہم پاکیزگی بیان کرتے ہیں لکا تیری. قال فرمایا انی بے شک میں عالم میں جانتا ہوں ما جو لا نہیں تعلمون تم جانتے. و اور اس جب اس کا جو لفظ ہے جہاں بھی قرآن پاک میں آئے گا وہ بہت دفعہ آئے گا. وہاں یہ یاد رکھیے کہ اذکرو کے معنوں میں ہے. اذکرو کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ذکر کرو، یاد کرو. یعنی اس کہہ کے کوئی بات یاد کرائی جا رہی ہے، کسی پچھلی بات کی طرف توجہ کرائی جا رہی. ٹھیک ہے، اگر ہو سکے تو سادہ قرآن ساتھ کھول کر ایک ہاتھ میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، ایکچولی بہت سی چیزیں انسان سمجھتا ہے کہ یہ تو انڈرسٹوڈ ہے، اس کا تو آتا ہی ہوگا طریقہ. لیکن جس طرح ایک ماں بچے کو کہتی ہے نا کہ پلیٹ آگے کرو، پانی کا گلاس یہاں رکھو، چمچ یہاں پکڑو، یہ کیوں سکھانا پڑتا ہے بچوں؟ یعنی صرف آپ یہ تھوڑی کرتے ہیں کہ پلیٹ پکڑا دیتے ہیں، کھا لو جیسے جی چاہے، گود میں رکھ لو، سر پہ رکھ لو، زمین پہ رکھ لو. کیا کرتے ہیں؟ میز کیوں لگانے کی بات کی جاتی ہے؟ میز لگانے کا طریقہ کیوں سکھایا جاتا ہے؟ کیا یہ بھی ایک آرٹ ہے، علم ہے میز لگانا ہے؟ یا جو مرضی جہاں رکھ دو؟ نہیں. کیوں؟ مینرز ہے نا. یعنی دنیا کا چیزیں کھانے کے لیے تو ہم اچھے مینرز اختیار کرتے ہیں. یعنی اس میں تو ہم جس کو ٹیبل نہ لگانا آتا ہو تو ہم کیا کہتے ہیں؟ تم نے سیکھا ہی کیا ہے؟ اگر کوئی لڑکی میز نہ لگانا جانے، اس کے ماں باپ اس کو یہ نہ سکھائیں تو کیا کہتے ہیں عموماً؟ بس سلیقہ تم نے سیکھا ہی کیا، تمہیں آتا ہی پھر کیا اگر یہ نہیں آتا
تو میرا خیال ہے کہ استاد کا فرض بنتا ہے کہ وہ یہ بھی سکھائے کہ اب کون سی چیز کس طرح پکڑنی. ٹھیک ہے. تو آپ یہ بھی کر سکتے ہیں کہ ایک سیپریٹ نوٹ بک یا ایک سیپریٹ شیٹ جس کو آپ جا کے ایک سیپریٹ فائل میں ڈال دیں, اس کے اوپر لیسن نمبر, آیت نمبر لکھ کے, ڈیٹ لکھ کے اس دن کی, اور اس دن کے روٹس آپ لکھ لیجئے. ٹھیک ہے. اچھا, سادہ قرآن میں اپنے لیے جو استعمال کرتی ہوں میں اس لیے آپ کو بتا رہی ہوں تاکہ آپ کو فائدہ ہو. میں ٹیکسٹ روز کا صرف وہ صفحہ یا اتنا لیسن پرنٹ کر کے اپنے سامنے رکھتی ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر مجھے چھونا نہ ہو تو یہ پلاسٹک کے اندر ہے, مجھے ہنڈرنس نہ ہو اس کو اٹھانے کی, رکھنے کی, کہ کوئی کورڈ ٹیکسٹ ہے اس وقت. ٹھیک ہے. اور ایک پیج اٹھانا میرے لیے آسان ہے, شاید آپ کے لیے آسان نہ ہو, اور یہ ایک تردد بڑھ جائے گا آپ کا کہ آپ اس کو الگ سے نکالیں اور پرنٹ کریں اور وہ سب کریں. لیکن میرے سامنے اگر صرف اسی دن کا لیسن ہے تو میری توجہ ادھر ادھر نہیں جاتی. اگر صرف وہی ہے جو مجھے کرنا ہے تو اس سے کیا ہوتا ہے, میری کنسنٹریشن بڑھتی ہے. لیکن آپ کے لیے یہ کام بہت بھاری ہو جائے گا, اس لیے میں آپ کو اس کی تکلیف نہیں دیتی. بہرحال جب روٹ بتایا جا رہا تو ایک نظر آیت کے اوپر ضرور ڈالیں. کیوں؟ تاکہ پتہ چل جائے گا کس لفظ کی بات ہو رہی ہے. ٹھیک ہے. تو سامنے سادہ قرآن, ٹیکسٹ, اور لکھنے کے لیے سادہ شیٹ یا کاپی سیپریٹ یا وٹ ایور جو بھی آپ استعمال کریں. چلیے, وا اور اس جب, اس کے آتے ہی ہم کیا یاد کریں گے؟ اذکرو, وہ وقت یاد کرو جب, یعنی وذکر از, وہ وقت, وہ موقع, وہ بات یاد کرو جب, یعنی ماضی کا کوئی قصہ یا وہ کوئی واقعہ بیان کیا جانے لگا ہے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے. قالا, کہا, کیا روٹ ہوگا؟ قول, قاف واو لام, قول, کیونکہ حرف علت میں سے ہے اس لیے واو اس کی ہڈن ہے اس وقت. اب آپ دیکھیے کہ اس میں بہت سے لفظ ایسے ہوں گے کہ جن کے روٹس آپ کو آلریڈی آتے ہیں, صرف توجہ دلانے کی ضرورت ہے. ان کو دوبارہ مت لکھیے گا. ٹھیک ہے, ان کو دوبارہ نہیں لکھیں گے. کیوں؟ صرف ریمائنڈر ہے, یہ ریلیٹ کیا جا رہا ہے, پچھلا ریوائز کرایا جا رہا ہے. کیونکہ اس طرح بلک بڑھ جاتا ہے, لکھ لکھ کے ہر غیر ضروری چیز نہیں لکھا کرتے, صرف ضروری چیزیں لکھنی. اور میں غیر ضروری کیوں بولوں گی؟ صرف آپ کو یاد دہانی کرانے کے لیے. یعنی اس وقت چاہیے تو مجھے بھی کہ میں اسکپ کر کے صرف اہم لفظ اٹھاؤں, 2-4 بتاؤں اور فارغ کر دوں. لیکن چونکہ ابھی آپ اپنے سیکھنے کے ابتدا میں ہیں, اس لیے کچھ عرصے تک میں یہ کام کروں گی کہ ہر لفظ کو ساتھ لے کے چلوں گی. جب آپ کو شناخت اور پہچان ہونے لگ جائے گی, پھر صرف کہیں کہیں مشکل لفظ کا روٹ بتاؤں گی یا نئے لفظ کا. ربک, رب کا لفظ بھی آپ پیچھے پڑ چکے ہیں, تیرے رب نے. للملائکتی, فرشتوں سے. ملائکہ کا لفظ جو ہے یہ ملک کی جمع ہے, ملک, ملک کی نہیں. ملک بادشاہ کو کہتے ہیں لیکن ملک فرشتے کو کہتے ہیں. اور اس کا جو روٹ ہے وہ الف لام کاف ہے. الک کا مطلب ہوتا ہے پیغام پہنچانا, پیغام پہنچانا. فرشتوں کا بنیادی کام پیغام رسانی ہے, اس وجہ سے ان کو ملائکہ کہا گیا. اور تے جو ہے یہ مؤنث کے لیے نہیں ہے. ٹھیک ہے, کہیں آپ یہ سمجھے کہ یہاں مؤنث ہے فرشتے تو اس لیے ملائکہ تے لگایا گیا. انی, بے شک میں, جاعلن, کیا روٹ ہے؟ جیم عین لام. جی ہاں, جاعلن, جعل, ٹھیک ہے. انی جاعلن, بے شک میں بنانے والا ہوں, فی الارض, زمین میں, خلیفتن, ایک جانشین. خلیفہ کا لفظ جو ہے یہ خلف سے ہے, خے لام فے اس کا روٹ ہے. خلف پیچھے کو کہتے ہیں. اب آپ دیکھیے ماشاءاللہ آپ نے فوق کا لفظ بھی سیکھ لیا, تحت کا بھی سیکھ لیا, خلف یعنی پیچھے کا بھی سیکھ لیا. آپ دیکھیں بچوں کو جب شروع میں آپ سکھاتے ہیں تو ان کو ڈائریکشنز کا بتاتے ہیں, سامنے, پیچھے, اپ, ڈاؤن. تو خلیفہ کا لفظ خلف سے ہے, خلف کہتے ہیں پیچھے کو, اور خلیف کہتے ہیں پیچھے آنے والے کو.
اور خلیفہ اسی سے ہے، یعنی پیچھے آنے والا، جانشین ہونے والا، ایک دوسرے کے بعد آنا. قالو انہوں نے کہا، کیا روٹ ہے؟ قول، قاف و لام. کیا آ پڑھ چکے نا پیچھے. تجعلو، جیم این لام. کیا تو بنائے گا، فیہا اس میں. اس میں کس میں؟ زمین میں. ہاں کی ضمیر کس کی طرف جاری؟ زمین کی طرف. یعنی اس زمین میں بنائے گا، من جو، یفسدو پیچھے گزر چکا جی، لا تفسدو، فے سین دال، فیہا اس میں یعنی زمین میں. وَيَسْفِكُ، یسفکو کا لفظ سین فے کاف سے ہے، بیچ میں بھی نظر آ رہا. پانی یا خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، زیادہ تر خون بہانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی لکوڈ بہانے کے لیے، لیکن خاص طور پر خون کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے، خون بہانا. کیونکہ خون کی خاصیت بھی یہ ہے کہ جو ہی نکلے فوراً بہنے لگتا ہے نا. حالانکہ نحنو ہم، نسبحو سین بے ہے، تسبیح بیان کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کو تمام عیبوں سے پاک قرار دینا، خواہ دل سے یا زبان سے، دونوں کو تسبیح کہتے ہیں. وَنَحْنُ اور ہم، نسبحو ہم تسبیح بیان کرتے ہیں، بحمدک ساتھ تیری حمد کے. حمد کا لفظ پڑھ چکے ہیں نا پیچھے جی، الحمد میں. وَنُقَدِّسُ اور ہم پاکی بیان کرتے ہیں، قاف دال سین. قدس اسی سے ہے، بیت المقدس کا لفظ آپ نے بہت دفعہ پڑھا اور سنا. قدوس اللہ کا نام بھی اسی سے ہے. تو نقدس ہم پاکی بیان کرتے ہیں، لکا تیرے لیے. قالا فرمایا، انی بے شک میں، عالم کیا روٹ ہے؟ عین لام میم علم سے، میں جانتا ہوں، میں علم رکھتا ہوں. ما جو لا نہیں، تعلمون تم علم رکھتے یا تم جانتے. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ اور جب کہا تیرے رب نے، کس سے کہا؟ للملائکتی فرشتوں سے. کیا کہا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، کہ میں زمین میں ایک جانشین پیدا کرنے والا ہوں. تو فرشتوں نے کیا جواب دیا؟ قالو انہوں نے کہا، اتجعل فیہا من یفسد فیہا، کیا آپ اس میں ایسے کو بنائیں گے، ایسے کو بھیجیں گے جو اس میں فساد برپا کرے گا، وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ اور خون بہائے گا. اور اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ فساد ہو اور خون بہایا جائے. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ، ہم آپ کی تسبیح کر رہے ہیں اور ہم آپ کی حمد کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کر رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ان کے اس جواب پر کیا فرمایا؟ قال انی اعلم ما لا تعلمون، کہ بے شک جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک کے بالکل آغاز میں ہم نے ہدایت مانگی، اللہ تعالیٰ نے کتاب ہدایت دی، پھر ہدایت پانے والے اور نہ پانے والے انسانوں کی خصوصیات کو واضح کیا، اور اس کے بعد تمام انسانوں کو رب کی عبادت کا حکم دیا گیا. یا ایھا الناس اعبدوا ربکم، اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو. الذی خلقکم، وہ جس نے تم کو پیدا کیا ہے. تو گویا قرآن کا مطالبہ تمام انسانوں سے کیا ہے کہ وہ اپنے رب کی عبادت کریں. اور اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو پیدا بھی اسی لیے کیا ہے. ایک اور جگہ پر آتا ہے وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، میں نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے. انسانوں سے پہلے اس زمین پر اللہ تعالیٰ نے
جنات کو بھیجا، جیسا کہ سورۃ الحجر میں آتا ہے وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور جنوں کو اس سے پہلے ہم نے آگ کے شعلے سے یا آگ کے دھوئیں سے پیدا کیا. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جنوں کو انسانوں سے تقریباً 2000 سال قبل پیدا کیا گیا تھا، یعنی انسان کی آمد سے پہلے. اور یہ بھی روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے زمین میں اپنی محدود آزادی کی بنیاد پر خوب فساد کیا. تو اس پر اللہ تعالی نے کیا فیصلہ کیا کہ اب ان جنات کے بعد میں ایک اور مخلوق لاؤں گا، یعنی انسان. اسی لیے اس کو خلیفہ کے لفظ سے تعبیر کیا گیا، پیچھے آنے والا، بعد میں آنے والا، جانشین. تو اللہ تعالیٰ نے جب زمین پر انسان کو بھیجنے کا ارادہ کیا، یعنی جنات کے بعد، تو اپنے اس ارادے سے فرشتوں کو آگاہ کیا. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خلیفہ. اور خلیفہ کا لفظی معنی کیا ہے؟ کسی کے بعد اس کی جگہ لینے والا، اس کے پیچھے آنے والا. اور ویسے بھی اگر دیکھا جائے تو قیامت کے بعد انسانوں کی ایک نسل کے بعد ایک آتی چلی جائے گی، کیونکہ انسانوں کو بیک وقت نہیں پیدا کر دیا گیا اور زمین پر بھیجا گیا، بلکہ ایک کے بعد ایک نسل آتی چلی جائے گی. یعنی زمین پہ بھیجے جانے کا طریقہ کیا ہوگا وہ بھی اس لفظ سے ظاہر ہوتا ہے. اب چونکہ اس سے پہلے فرشتے دیکھ چکے تھے کہ جنات کو آزادی دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ اب انہیں انسان کے بارے میں بھی یہی اندیشہ ہوا کہ انسان بھی یہی کرے گا، ورنہ تو فرشتوں کو کہاں سے پتا چلا؟ فرشتے تو غیب نہیں جانتے. تو پچھلے تجربے کی بنیاد پر فرشتوں کو یہ اندیشہ ہوا کہ انسان چونکہ ایک آزاد مخلوق کی حیثیت سے پیدا کیا جا رہا ہے تو وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے گا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ فرشتوں کا اندیشہ کافی حد تک درست تھا. انسانی تاریخ بتاتی ہے کہ جتنا انسانی تعلقات کے درمیان بگاڑ رہا ہے مختلف ادوار میں، بلکہ ہر دور میں، آپس کی جنگ و جدل، اختلافات، اور اختلافات کا پھر قتل و غارت تک پہنچ جانا اور خون بہانا، جس کی ابتدا آدم علیہ السلام کے بچوں سے ہی ہو گئی تھی. حابیل اور قابیل کا واقعہ قرآن پاک میں موجود. تو پہلا جرم قتل کا جرم ہی ہوا تھا زمین پر، یا پہلی موت جو تھی انسان کی وہ اسی ذریعے سے ہوئی تھی. تو بالکل آغاز انسانیت میں ہی یہ سلسلہ شروع ہو گیا. اب یہاں بظاہر ایسا لگتا ہے کہ جیسے فرشتے کوئی اعتراض کر رہے ہوں. قالوا اتجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. تو بات یہ ہے کہ وہ صرف اپنی رائے کا اظہار کر رہے ہیں، اعتراض نہیں کر رہے. جو وہ محسوس کر رہے تھے اس کا انہوں نے اظہار کر دیا. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اظہار خیال کی آزادی دے رکھی ہے، یعنی اپنی بات بیان کر سکتے ہیں، اپنے نقطہ نظر کا اظہار کر سکتے ہیں. اور یہی طریقہ ایک پسندیدہ طریقہ ہے. انسانوں کے لیے بھی یہی طریقہ پسندیدہ طریقہ ہے کہ جہاں بھی انسان مل جل کر رہتے ہوں، تو چونکہ انسان کو اللہ تعالیٰ نے سوچنے سمجھنے والی مخلوق پیدا کیا ہے، عقل کا استعمال سکھایا ہے، تو انہیں بھی اظہار خیال کی آزادی ہے. اور ہمارے دین میں اس کو بین نہیں کیا گیا کہ کوئی شخص اپنی سوچ کا اظہار نہ کرے. ہاں، یہ الگ بات ہے کہ اگر آپ کی سوچ یا آپ کی رائے یا آپ کا مشورہ درست ہو تو اسے لے لیا جائے گا، اور اگر وہ درست نہ ہو تو اسے ریجیکٹ کر دیا جائے گا، اسے قبول نہیں کیا جائے گا. جیسا کہ یہاں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اپنا ارادہ یا اپنی رائے کا اظہار کر دیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس رائے کو قبول نہیں کیا. فرشتوں نے مزید یہ بھی کہا وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ.
یا رب تو اپنی تسبیح کے لیے، حمد و ثنا کے لیے، ذکر کے لیے انسان کو بنانے والا ہے، یہ کام تو ہم کر ہی رہے ہیں. قال انی اعلم ما لا تعلمون، اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو کچھ میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. فرشتوں کی تسبیح اور انسان کی تسبیح میں فرق ہے. فرشتوں کی تسبیح اختیاری تسبیح نہیں ہے، اپنے ارادے یا اپنی مرضی سے کی جانے والی تسبیح نہیں ہے، بلکہ وہ تو ہے ہی اس لیے کہ جو انہیں کہا جائے وہ کر دیں. اس کے مقابلے میں انسان کی تسبیح اور انسان کا اپنے دل سے، اپنے شوق سے، اپنے ارادے اور اپنی مرضی سے اللہ کا ذکر کرنا اور اللہ کی تسبیح بیان کرنا، یہ بالکل ایک مختلف چیز ہے. اس کو آپ ایک مثال سے سمجھ سکتے ہیں. مثلا ٹیپ ریکارڈر کا بولنا اپنی مرضی سے بولنا نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ وہ آپ کی مرضی کتاب ہے. آپ نے بٹن آن کر دیا تو اس نے کیا کیا؟ بولنا شروع کر دیا. جب آپ کا جی چاہا آپ نے اس کو بند کر دیا. لیکن اس طرح کا کوئی کنٹرول کسی انسان کے لیے آپ کے ہاتھ میں نہیں کہ آپ کا جب جی چاہے بٹن دبا دیں اور اس سے تسبیح کروا لیں اور جب جی چاہے اس کو سٹاپ کر دیں. کوئی کر سکتا ہے ایسے؟ نہیں. اب ایک تو وہ ہے کہ آپ اسی طرح ٹیون کیے گئے، آپ اسی طرح بنائے گئے، آپ کا کام ہی یہی ہے، آپ کو کرنا ہی یہی ہے، وہ ایک الگ چیز ہے. اور ایک یہ ہے کہ اس کے پاس چوائس ہے. نمبر 1 کے پاس چوائس کوئی نہیں، نمبر 2 کے پاس چوائس ہے کہ چاہے تو کرے اور چاہے تو نہ کرے. تو جس کے پاس چوائس ہو پھر وہ اپنی خوشی سے تسبیح کرے تو اس کی تسبیح کے تو کیا ہی کہنے. وہ ایک دفعہ بھی جب دل سے بولتا ہے، اپنی مرضی سے بولتا ہے، تو اس کی تو قدردانی کا پھر کیا عالم، یا اس کے اس کام کی جو قدر و قیمت ہے اس کا تو کیا ہی کہنا. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اور پھر آپ دیکھیے کہ فرشتے تسبیح کے ساتھ ساتھ بہت سے کام بھی کرتے ہیں، کائنات کا انتظام کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم بجا لاتے ہیں، بہت سے کاموں پہ مامور ہیں. اسی طرح انسان بھی زمین میں بہت سے کام کرتا ہے، اور جس طرح فرشتوں کا کام کرنا ان کو تسبیح سے نہیں روکتا، اسی طرح انسان کے لیے اس میں بھی ایک مثال ہے کہ ہم دنیا کے کام کاج کرتے ہوئے بھی اپنے رب کی تسبیح کر سکتے ہیں، اپنے رب کو یاد کر سکتے ہیں، اس کا ذکر کر سکتے ہیں. فرشتوں کے پاس تو چوائس نہیں، ان کو تو کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے پاس چوائس ہے کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے پھر اپنے رب کے ساتھ دل لگائیں اور اس کو یاد کرتے رہیں. وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے. اور اس کا تعلق صرف تسبیح سے ہی نہیں بلکہ پوری بات سے ہے کہ ہاں اگر اس زمین پر فساد کرنے والے لوگ موجود ہیں تو دوسری طرف اصلاح کرنے والے بھی ہیں. اگر ایک طرف ابو جہل اور ابو لہب ہیں تو دوسری طرف ابو بکر اور عمر بھی ہیں. ایک طرف اگر فرعون ہے تو دوسری طرف سلیمان بھی ہیں. فرعون کے پاس بادشاہت تھی، اکڑ گیا. سلیمان علیہ السلام کے پاس، داؤد علیہ السلام کے پاس بھی بادشاہت تھی، لیکن وہ اللہ کے آگے جھکے ہوئے بھی تھے. اتنے وسائل تو شاید فرعون کے پاس بھی نہیں تھے جو سلیمان علیہ السلام کے پاس تھے. اس کے باوجود انتہائی عاجز بندے تھے. اور داؤد علیہ السلام تو کتنے خوبصورت انداز میں اللہ کی تسبیح کرتے تھے کہ ان کے ساتھ پہاڑ اور پرندے اور بہت سی اور چیزیں بھی شریک ہو جاتی تھی. تو ایسی مثالیں بھی موجود ہیں. تو انی اعلم ما لا تعلمون، تمہارا علم محدود ہے. ان انسانوں میں بہترین انسان بھی ہوں گے جو اپنے ارادے اور اپنی خوشی کے ساتھ اللہ کی تسبیح بیان کریں گے.
آپ دیکھیے کہ یہاں پر دو لفظ استعمال ہوئے، ایک ہے تسبیح اور ایک ہے تقدیس. تسبیح ہے اللہ کی پاکی بیان کرنا کہ اللہ پاک ہے، یعنی تعریف کے معنوں میں. بحمدک کے لفظ خاص طور پر اس کو تعریف کے لیے خاص کر رہا ہے. نقدسو کا معنی ہے پاکی بیان کرنا، یعنی اس میں صرف تعریف کرنا نہیں، اس میں ایسی باتوں کی نفی کرنا بھی ہے. نفی کرنے کا مطلب کیا؟ نگیٹ کرنا. ایسی باتوں کو نگیٹ کرنا بھی ہے جو اللہ تعالی کی ذات یا شان کے خلاف ہو. یہ فرق ہے دونوں میں. ٹھیک ہے، کیا فرق ہے؟ نسبح بحمدک، اس کا کیا معنی ہے؟ ہم آپ کی تعریف کے ساتھ آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں اللہ کی تعریف بیان کرنا ہے. ٹھیک ہے کہ اللہ تعالیٰ کے اندر یہ صفت ہے، ایسے ہیں ایسے ہیں ایسے. دوسرا ہے نقدس لک، ہم آپ کی پاکی بیان کرتے ہیں. اس میں ہم نہیں ہے، ہم انڈائریکٹلی آ ہی جائے گی. اس کا معنی ہے کہ ہم ایسی باتوں کی نفی کرتے ہیں جو آپ کی شان کے خلاف ہو، شرک جیسی چیزوں کی. ٹھیک ہے، ایک ہے تعریف کے ساتھ پاکی بیان کرنا، اور دوسرا کیا ہے؟ ایسی باتوں کی نفی کرنا جو اللہ تعالی کے شایان شان نہیں، یعنی شرک جیسی نجاستوں سے آپ کو پاک قرار دیتے ہیں. ٹھیک ہے،